پہلی غزل جو ہم نے منتخب کی ہے اس کا پہلا شعر ہے: ہمارے آگے جب تیرا کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اس میں ایک لفظ آپ کو ذرا اجنبی لگ رہا ہوگا، کسو، یہ پرانی اردو ہے، اصل میں اس کا مطلب ہے کسی، اور دل ستم زدہ کہتے ہیں وہ دل جس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے ہوں۔ تو شاعر اکثر و بیشتر جو ان پر مظالم ہوتے تھے اس کا ذمہ دار اپنے محبوب کو ٹھہراتے تھے۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ کسی شاعر کا اپنے محبوب پر رکھ کر دراصل شکوہ دنیا سے ہوتا ہے، اس معاشرے سے ہوتا ہے، اس سماج سے ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ تو اس کو اکثر و بیشتر ویسے ہی لیا کیجئے۔ جب وہ ابرو خنجر اور آنکھیں تیر اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے کوئی شاعر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا محبوب واقعتاً ایسا ہے۔ دراصل یہ دنیا کے بارے میں اس شاعر کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے جس کو وہ کسی اور پہ رکھ کے اور کچھ اور الفاظ استعمال کر کے دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ شعراء، اکثر ہمارے لوگ جو سطحی مطالعہ کرتے ہیں شاعری کا، ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ شعراء جو ہیں وہ اکثر و بیشتر کسی خاتون کے عشق میں اور فراق میں اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں اور انہی کے مظالم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ جب محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ان کا مطلب دنیا بھی ہو سکتی ہے اور وہ دوسرے ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے کسی پر ظلم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اصل میں ان کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہ جب ہے کہ جب ہم تیرا نام کسی سے سنتے ہیں تو ہمارا دل بہت بری طرح سے بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، اور بار بار ہمیں اپنے دل کو سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ عشق کے لیے، ایک سچے عاشق کے لیے محبوب کو بھلانا ممکن نہیں ہے۔ اور اس شعر میں عشق کی بے چینی کا تذکرہ کیا ہے کہ محبت میں محبوب کی ذات سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور عاشق اس کا نام سنتے ہی بےتاب ہو جاتا ہے۔ تو میر اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے نام کے ساتھ جو احساس بے وفائی کا غم ہے، یعنی تیرا نام آتا ہے تو اس میں دو طرح کے احساس پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تیرے عاشق ہیں اور تو ہمارا محبوب ہے، اور دوسرا احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو بے وفا بھی ہے۔ اور جو تیرا تصور ہے وہ ہوتے ہی ایک پریشانی ہمیں شروع ہو جاتی ہے، اور اب اگرچہ تو ہمیں چھوڑ چکا ہے اور ہمارا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر اب بھی جب کوئی ہمارے سامنے تیرا نام لیتا ہے تو ہمیں جو ہمارا تیرا ایک ماضی میں تعلق رہا ہے وہ سبھی کچھ یاد آ جاتا ہے، اور پھر ہمارا دل اس قدر تڑپتا ہے کہ جیسے سینے سے باہر آ جائے گا، اور پھر ہمارا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ قسم جو کھائیے تو تالے زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام لیا۔ اب اس میں مشکل لفظ تو ہے تالے۔ تالے کا مطلب ہوتا ہے قسمت یا نصیب یا نصیبہ، کچھ بھی کہہ دیجئے۔ اور عزیز مصر جو ہے اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے کی طرف، کہ عزیز مصر جو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کو قسم ہی کھانی ہے تو آپ کو زلیخا کے قسمت کی قسم کھائیے۔ یعنی وہ انتہائی قسمت والی عورت تھی کہ جس نے اپنے شوہر کا ایک غلام لے لیا، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی خوش نصیب تھی کہ اس کی خوش نصیبی کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ چونکہ بہت خوبصورت تھے، اور وہ آپ کو سارا قصہ پتہ ہے کہ حسد کی وجہ سے ان کے بھائی آپ کو کنویں میں پھینک آئے تھے، اور پھر وہاں سے ایک قافلے والوں نے ان کو کنویں سے نکال کر غلام بنا دیا اور پھر بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ تو وہاں کا جو آدمی تھا عزیز مصر،
اس نے سوچا کہ یہ اس غلام کو اپنی بیوی زلیخا کے گھر کے کام کاج میں کے لیے لے جائے، اور وہ ایک بس وہ اس کو لے گئے وہاں پر، اور انہوں نے اس کے حوالے اس کو کر دیا، اور پھر اس نے یوسف علیہ السلام میں دلچسپی لینا شروع کی۔ تو یہ جب عزیز مصر کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے کردار کی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ عہدہ دے لیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زلیخا وہ خوش قسمت عورت ہے کہ ایک غلام جو تھا وہ وہاں سے نکلا، یعنی غلامی سے نکلا، کنویں سے نکالے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ تو ایک خوش نصیب عورت تھی، تو اس کے نصیب کی قسم ہم کھا سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ خراب رہتے ہیں مسجد کے آگے مے خانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ مے خانہ اس جگہ کو کہتے ہیں، آپ سب کے علم میں ہوگا، شراب خانے کو کہتے ہیں، اور نگاہ مست اس نگاہ کو کہتے ہیں جو دوسروں کو مست کر دے، مطلب اس کو دیکھتے ہی دوسرے جو ہیں وہ مست ہو جائیں۔ اصل میں شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب کی آنکھوں میں کو نشہ دلانے والی چیز قرار دیتے ہیں، تو وہ اپنے محبوب کے حسن کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی میرا محبوب کیسا ہے۔ تو انہوں نے اپنے محبوب کو ساقی سے تشبیہ دی ہے کہ جب لوگ متقی تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے تو مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں اور میخانے ویران ہوتے تھے، تو مسجدوں کی رونق دیکھ کر ساقی جلتا تھا۔ ساقی اسے کہتے ہیں جو شراب پلانے والے کو۔ تو اس نے اپنے آپ کو سجا سنوار کر اور اپنی آنکھوں کو نشیلا بنا کر لوگوں کی توجہ دلائی، تو لوگ جو تھے وہ میخانوں کا رخ بھی کرنے لگے، اور لوگ بڑھ بڑھ کر جام پیتے رہے اور ساقی کی آنکھوں کا مزہ لیتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جو ہمارا محبوب ہے، تو اس نے بھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خوب بناؤ سنگار کیا، اپنے آپ کو سنوارا، سجایا، اور لوگ جو تھے اس کے نشیلی آنکھوں کے جو شراب تھی وہ پی کے وہ ہوا کہ جو بہت عبادت گزار لوگ تھے وہ تک شرابی بن گئے، اور مسجدیں ویران ہونے لگیں، اور مست نگاہوں کے سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ تو ہمارے محبوب کی نگاہوں کا جو ہے جس نے جام پی لیا، بس وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں رہا، مدہوش ہی رہا وہ۔ تو انہوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے، مسجد جو ہے وہ آباد رہتی تھی اور میخانوں میں کوئی نہیں جاتا تھا، تو ہمارا جو ساقی تھا اس نے اپنی نگاہ مست ایسی ڈالی کہ وہ مسجدوں میں جانے والے میخانوں میں جانے لگے۔ اگلا شعر ہے کہ وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح ان نے میرا سلام لیا۔ کج کہتے ہیں ٹیڑے کو اور روش کہتے ہیں راستے کو۔ کج روش یعنی جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہو۔ عموماً شعراء جو ہیں وہ اپنے جو ان کے محبوب ہوتے ہیں ان کو ان کے کردار کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے، کبھی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہم سے بھی نظریں ملاتا ہے اور رقیب سے بھی ہے۔ غالب کو بھی اپنے محبوب سے یہی شکایت رہتی تھی۔ اب آپ اگر ہماری یہاں پر شرح کی ہوئی کلام غالب کی غزلیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غالب بھی یہی گلہ کیا کرتے تھے اور میر بھی یہی گلہ کر رہے ہیں اکثر و بیشتر۔ تو وہ اصل میں تو اپنے جو محبوب ہے اس کی لاپرواہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میرے محبوب میں جو ہے وہ تیری محبت یعنی میں اتنا گم ہوں، لیکن تو نے کبھی نہ ہم سے سیدھی طرح بات کی اور نہ ہم سے کبھی ایک اچھا سلوک کیا۔ آپ نے اس میں دیکھیے اس کے دوسرے مصرع میں ہے نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ ان نے سے مراد ہے ان کی اس نے،
ہم پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ یہ پرانی اردو ہے، تو اس میں آپ کو اس قسم کی کچھ نہ کچھ باتیں ملیں گی جو آپ کو عجیب لگیں گی، لیکن یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ کلام باقاعدگی سے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں خود بخود ہی آ جائے گا کہ وہ کسی کو کہہ رہے ہیں یا اس کے معنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو وہ اس زمانے کی اردو تھی جو بہرحال مزہ دیتی ہے آج بھی اگر پڑھیں تو۔ اگلا شعر ہے اس کا کہ مزہ دکھا دیں گے بے رحمی کا تیری صیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا۔ اس میں لفظ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا صیاد۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، یعنی وہ شکاری جو پرندوں کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد انہیں قید کر دیتا ہے، پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ تو اس سے کہہ رہے ہیں گر اضطراب اسیری۔ دیکھیے اضطراب کہتے ہیں بے چینی کی کیفیت کو۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ایک حد تک ظلم اور ستم برداشت کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اس قدر بے چین ہو جاتا ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ جو اس کو پکڑ کر لانے والا ہوتا ہے وہ خود بیان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اصل میں کہا یہ کہ پرندہ جو ہے وہ بہت ہی ظلم اور ستم سہ رہا ہے، اس کا نشانہ بن رہا ہے، تو وہ اپنے محبوب پر رکھ کے بات کرتے ہیں کہ ہم تیری محبت میں ہیں اور تو ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، تو وہ صیاد والی مثال دیتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسے بہت زیادہ ظلم کیا جائے کسی کے اوپر، اور ہم جو ہے نا وہ ہماری جو مظلومیت ہے اور تیرے جو تکلیف دہ کام ہے تو وہ اتنے زیادہ ہو جائیں اور ہمارا اضطراب اس کو تو زیادہ بڑھ جائے کہ ہم یعنی ایسی حرکتیں کرنے لگیں کہ تو بھی پریشان ہو جائے۔ تو وہ پھر اس کے بعد وہی شاعروں والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم مر جائیں گے اور یہ ہماری اور بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ تجھے دے جائیں گے، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں یاد کرے گا، تڑپے گا اور ہمیشہ اس تکلیف سے دوچار رہے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر بس اتنا ظلم کر کے برداشت کر لیں، ورنہ اس کا انجام تیرے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اصل میں وہ ایک بات اور بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا محبوب ہے یہ اپنے چاہنے والے کا اس قدر امتحان لیتا ہے کہ وہ چاہنے والے جو ہیں وہ تنگ آ کے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر جو محبوب جو ہے وہ ان کی یاد میں تڑپنے لگتا ہے۔ تو بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو چاہے، آپ سے محبت کرے، تو آپ اس کا اس قدر امتحان نہ لیں کہ وہ آپ سے بیزار ہو کر ہی وہاں سے بھاگ لے۔ میرے صدیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ صدیقہ کہتے ہیں کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کو، اور نبھانا تو آپ جانتے ہیں پار لگ جانا۔ تو وہی کہہ یہ رہے ہیں کہ میں جو ایک عاشق ہے اس کو ساری زندگی تکلیفوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ ابتدا میں تو تھوڑا صبر و ضبط سے کام بھی لیتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کا جو صبر ضبط ہے اور وہ تحمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس سے تہذیب ساری رخصت ہو جاتی ہے اور ایسے کام کرتا ہے کہ بدنام ہو جائے۔ بہت سارے شعراء نے اس استعارے کو یا اس تشبیہ کو استعمال کیا ہے اپنے آپ کو بدنام کر لینے کی، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی نہیں تھا۔ میں نے جب مجھ پر محبت میں وہ کٹھن وقت پڑے کہ جس میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں اور بدنام ہو جاتے ہیں، تو جب وہ بدنام ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ محبوب بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے لیلا مجنوں کی مثال کہ جب مجنوں کا ذکر آتا ہے تو لیلا کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے تو بڑے ایک اچھے سباؤ سے اور شائستگی سے محبت کی، اور جو محبوب ہم پہ ظلم کرتا رہا ان کو ہم نے بڑی ہنستے ہوئے ان کو برداشت کیا، اور
کبھی ہم نے یہ دنیا سے نہیں کہا کہ جی ہم محبوب کی محبت سے محروم ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ ہم نے محبت کو بدنام نہیں ہونے دیا، اور نہ ہم نے کبھی محبت کو چھوڑنے کا خیال کیا، بس ہم محبت کرتے رہے، جیسے بھی محبوب کا رویہ رہا ہم نے اس کو برداشت کیا۔ اس کا آخری شعر ہے کہ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا۔ گوشہ گزی کہتے ہیں ایک گوشے میں رہنے والے آدمی کو، تنہائی پسند کو، اکیلا جو رہتا ہو، تنہائی پسند کرتا ہو، کسی وجہ سے بھی گھر سے باہر نہ نکلتا ہو، تو اسے جیسے گوشہ نشیں آپ کہتے ہیں، ویسے ہی میر صاحب نے یہاں گوشہ گزی استعمال کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں بہت ہی تنہائی پسند واقع ہوں، اور کوئی بھی آدمی ہو اس میں یہ تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ بھئی وہ سب کو نظر آئے، کئی لوگوں کو خواہش ہوتی ہے اس بات کی، اور لوگوں کو موقع بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا وہ ایسا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو صرف اکیلے رہنا پسند ہے، اور میں بالکل اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ میں اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کروں، ان کو دکھاؤں، ان کو بتاؤں، مجھے اصل میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضروری نہیں ہے کہ جو میرا شور ہے، یعنی جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے تو وہ ساری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور میری شہرت پوری دنیا میں عام ہو گئی ہے۔ مجھے کس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کروں اور بتاؤں، اور لوگوں کو یہ باور کراؤں کہ جی میں امیر ہوں اور میں کتنا بڑا شاعر ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا جو شعر ہے اس کا جو شور ہے روئے زمین، یعنی زمین کا چہرہ تو نہیں کہتے، بس روئے زمین کو آپ زمین ہی سمجھیے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ بے پناہ شہرت، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے شعروں کی وجہ سے بے پناہ شہرت دے رکھی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو نمایاں کروں اور اپنا تعارف کراتا پھروں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی ایک منتخب غزل، جس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کچھ ٹوٹی پھوٹی تشریح بھی کی۔ اگر آپ آئندہ کبھی میر کے دیوان سے اس غزل کو پڑھیں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ غزل آپ کو اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔